السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے سبق میں جو ہم نے بات کی تھی وہ 3 حرفی کلمے کے بارے میں کو فوکس کیا تھا۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ اس کی حالتیں ہیں، جو اس کی پوزیشنز ہیں جملے کے اندر، اس کے اوپر بات کریں گے۔ یہ جو سامنے ورب میں نے لکھا ہے ایک ذہابہ یعنی وہ گیا، اس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ کس حالت میں ہے، یعنی کہ یہ واحد ہے، مثنیٰ ہے، جمع ہے، یا حاضر ہے، غائب ہے، یا متکلم ہے، یا یہ جو ہے زمانے کے اعتبار سے کس حالت میں ہے۔ تو اول تو جو ہے سب سے پہلے تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ عربی زبان میں اس کو ہم لفظ نہیں کہتے بلکہ کلمہ کہتے ہیں، اور یہ ایک سینٹنس ہے مکمل، ایک ناقص سینٹنس اس کو ہم کہتے ہیں، مکمل نہیں کہیں گے، ناقص جملہ۔ تو اس میں جو ہے جو ضمیر ہے وہ اس کے اندر شامل ہوتی ہے۔ اس کی جو ہے جیسے کہ اس کا ہم ترجمہ میں ہندی میں لکھتا ہوں، کیونکہ میں یہ ویڈیوز ان کے لیے بنا رہا ہوں جو اسکول سے پڑھے ہوتے ہیں اور جو قرآن پاک وغیرہ پڑھتے ہیں، کیونکہ ہماری ساری عبادات جو ہیں وہ عربی میں ہیں، اس لیے ہمیں عربی زبان سے کچھ تھوڑا بہت جانکاری ہونا ضروری ہوتا ہے۔ وہ گیا، میں نے اس کو ہندی میں اس کا جو ہے ترجمہ لکھا ہے وہ گیا، تو وہ اس کے اندر شامل ہے۔ یہ یعنی کہ یہ ورب جو ہے یہ تھرڈ پرسن کے لیے ان بلٹ ہے، تھرڈ پرسن کے لیے ان بلٹ ہے۔ جیسے ہم اس کو انگلش میں لکھیں گے، انگلش میں ورب ہے وینٹ، گو کا سیکنڈ فارم وینٹ ہے نا، وینٹ کے ساتھ میں ہم ہی لگائیں گے تو یہ تھرڈ پرسن ہو جائے گا، یو لگائیں گے تو یہ سیکنڈ پرسن ہو جائے گا، آئی لگائیں گے تو یہ فرسٹ پرسن ہو جائے گا۔ لیکن عربی زبان کے اندر یہ جو ورب کی جو یہ پیٹرن ہے یہ تھرڈ پرسن ہی کے لیے ہے۔ ذہابہ، وہ گیا، اس میں وہ شامل ہے، وہ گیا۔ اگر اس کو ہم جو ہے سیکنڈ پرسن کے لیے یا فرسٹ پرسن کے لیے بنائیں گے تو وہ ہوگا ذہبتو یا ذہابتا۔ تو یہ جو ہے یہ جو بنا ہے یہ بنا ہے تھرڈ پرسن کے لیے ان بلڈ ہے۔ دوسری چیز جو ہے اس کے اندر کیا ہے کہ یہ واحد ہے، یعنی کہ یہ سنگل ہے۔ اس کا اگر ہم ڈبل، اور جو عربی میں زبان کے اندر ڈبل اور پلورل ہوتا ہے، یعنی کہ یہ واحد ہے مثنیٰ اور اس کا جمع جو ہے وہ الگ پیٹرن ہوگا، یہ جو ہے واحد کے لیے استعمال ہوگا۔ تیسری چیز اس کے اندر یہ ہے کہ یہ پاسٹ ٹینس ہے۔ ابھی ہم نے پریزنٹ اور فیوچر کی اس میں بات نہیں کی، اس کے اندر 2 ہی ٹینس ہوتے ہیں، ماضی اور مضارع۔ ہم نے ابھی ماضی میں جتنے بھی بات ابھی ہوئی ہے وہ ساری ماضی کے اندر، ماضی کے ورب کے اندر ہوئی ہے، ورب کے بارے میں ہوئی ہے۔ تو اس پیٹرن میں جو بھی ورب اس پیٹرن کے اندر آئے گی، اس پیٹرن کی جو ورب ہوگی وہ استعمال ہوگی تھرڈ پرسن کے لیے، اور زمانے کے اعتبار سے ماضی کے لیے، اور سنگل کے لیے، اور جی اس کا جو ہے یہ میل کے لیے ہے۔ ایک اس بات میں یہ بھی ہے کہ میل کے لیے ہے، فیمیل کے لیے نہیں۔ فیمیل کے لیے جو ہے اس میں دوسرا استعمال ہوگا اس کا پیٹرن۔ تو فی الحال ہم نے صرف اسی کو فوکس کرنا ہے کہ یہ کیا ہے، اس کو ہم نے اس کی پوزیشنز کو ہم نے سمجھنا ہے، تاکہ ہم آگے کی جتنے بھی ہمارے سامنے ورب آئیں تو اس پیٹرن میں جتنے بھی ورب آئیں گے اس پیٹرن کے اندر وہ سبھی جو ہے اسی طرح سے استعمال کیے جائیں گے۔ یعنی کہ مثلا ہم نے لکھنی ہے عین با دال، عبادہ، اس نے عبادت کی، عبادہ، یہ اسی پیٹرن میں ہے، عین پر زبر ہے، با پر زبر ہے، دال پر زبر ہے، عبادہ، ہم نے جو ہے اس نے عبادت کی۔ یا دوسرا جو ہے ہم کوئی اور ورب اس کے لیے لکھتے ہیں نصارا، یہ بھی جو ہے یعنی کہ اس نے مدد کی، اور یہ اسی پیٹرن میں ہے، اسی طرح سے استعمال کیا جائے گا، یعنی کہ تھرڈ پرسن کے لیے استعمال کیا جائے گا، اور پاسٹ ٹینس کے لیے استعمال کیا جائے گا، اور جی میل کے لیے استعمال کیا جائے گا، اور اس کے علاوہ جو ہے یہ سنگل کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ تو ہم نے آج صرف اس چیز کو دیکھنا ہے کہ اس پیٹرن میں جتنی ورب آئیں گی، البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے جو بیچ کا جو حرف ہے بیچ کا، اس کی حرکت بدل سکتی ہے، کہیں وہ ایک جو ہے زبان کے اندر فکس ہے، جیسے ہماری زبان کے اندر ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں پینا، اور پانی پینے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں پینا، اور کھانا کھانے کے لیے کھانا استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ ہماری زبان میں فکس ہے، ان کے لیے کوئی قاعدہ نہیں ہے۔ اگر ہمیں کوئی کہے کہ تم پانی کے لیے پینا استعمال کرتے ہو، کھانے کے لیے کھینا کیوں نہیں کرتے، کھانے کے لیے ہم کھانا استعمال کرتے ہیں، ہماری زبان کا ایک فکس رول ہے، اس کے لیے ہمیں کسی رول کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح سے اس کے اندر جو ہے جیسے یہ نصارہ ہے، عبادہ ہے، ذہابہ ہے، اس کے علاوہ اس میں
کچھ اور اس جو ہے حرکات جو بیچ کی بدل سکتی ہیں. سمیعہ ہو سکتا ہے, سمیعہ, سین میم عین, سمیعہ. اس میں جو ہے یہ اس کی حرکت جو ہے بیچ والے کی یہ زیر آ گیا, اس میں زبر کے بجائے زیر آ گیا, اور یہ زبان کا ایک فکس ہے. یہ اس کو ہم ووکیبلری کے ذریعے سے ہماری جو ہے ذہن میں بیٹھیں گے, جتنے ہمارے پاس یاد کرتے جائیں گے ہمیں پتہ چلتا جائے گا کس کے نیچے زیر ہے, کس کے نیچے زبر ہے, اور کسی پر جو ہے پیش بھی آ سکتا ہے بہت سو میں. مثلا قروبا, بعودا, قروبا یا بعودا. تو یہ بیچ کا صرف ایک جو ہے اس کا حرکت بدل سکتی ہے, لیکن جو اس پیٹرن کے اندر اس طرح کے جو ورب آئیں گے وہ ایک تو جو ہے پاسٹ ٹینس کے لیے استعمال ہوں گے, دوسرا جو ہے وہ تھرڈ پرسن کے لیے استعمال ہوں گے, یعنی تھرڈ پرسن یعنی غائب کے لیے, جس کے بارے میں بات کی جائے, اور دوسری چیز جو ہے وہ سنگل کے لیے استعمال ہوگا اور میل کے لیے استعمال ہوگا. اس چیز کو ہم آج اسی کو نوٹ کرنا ہے. ہم نے شارٹلی اور کمفرٹلی اور ریگولرلی چلنا ہے, اسٹریس لینا نہیں ہے, کیونکہ جب تھکا ہوا ذہن جو ہوتا ہے اس کے اندر کوئی بات سماتی نہیں.